الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ ہو آپ حضرات کے جمع ہونے کو قبول فرماوے اور اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرماوے، ہم کو اپنے دین پر قائم دائم رکھے اور جس کام کے لیے اللہ ہم جمع ہوئے ہیں اللہ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ سارا مسئلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستو اپنی قدرت سے سارے اسباب پیدا کیے ہیں، آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج، ہوا، پانی، تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کی قدرت سے بنی ہے اور اللہ کی قدرت سے وہ استعمال ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے عام کر دی ہے، گویا بندے اس کے نعمتوں میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ کہ اپنی نعمتوں سے اللہ نے تمہیں ڈھانپ دیا، کائنات کو بھی اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے اور نعمتوں کو بھی ہماری طرف متوجہ کیا ہے۔ ان دونوں باتوں کی وجہ سے اللہ کا یہ حق ہے کہ صرف اللہ کی مانی جائے اور اللہ کو راضی کیا جائے اور اللہ کے حکم پر اپنی جان مال لگائے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں ہم کو کہ ان الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے۔ حدیث کا یہ ٹکڑا بشارت ہے، خوشخبری ہے بنی آدم کے لیے، انسانوں کے لیے کہ ان الدنیا خلقت لکم، دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے۔ چنانچہ دنیا کے تمام اسباب انسانوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے مختلف طریقے سے، بعض چیزوں سے بالواسطہ، بعض چیزوں سے بالواسطہ، بعض چیزوں سے بلا واسطہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، کام لیا جاتا ہے۔ تو دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہے اور پیدا ہی نہیں کی بلکہ اس کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ کیوں کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ایک آیت نہیں ہے، زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے، خدمت میں لگایا ہے۔ اور ایک آیت میں ہے کہ آسمان زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ یہ انعامات بتائے جا رہے ہیں کیونکہ آدمی جاہل پیدا ہوا ہے۔ ہاں، وہ جاہل پیدا ہوا ہے، اسے کچھ خبر نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو جاننے کے سمجھنے کے سب اسباب دیے، ورنہ اسے کچھ خبر نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کی چیزوں کو اپنی قدرت سے تمہارے کام میں لگایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ تمہاری ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہے، تمہیں اس سے راحتیں ملتی ہیں، تمہارے کام بنتے ہیں۔ بعضوں کا بلا واسطہ، بعضوں کے بال واسطہ ہمارے کام بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا۔ تسخیر کہتے ہیں اس کو۔ انسان اور جنات کے سوا جتنے مخلوق ہے وہ ہمارے کام کے لیے ہے، فطرت سمجھانے کے لیے ہے، آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ ان سے ہمارے کام بنتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو ان چیزوں سے ہمارے کام نہ بننے دے بلکہ ہلاک کر دے۔ یوں فرمایا کہ ہم نے سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا، کہ ہم نے